الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولكن يناله التقوى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل الله عبدا مخلصا له دين قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الحج مبرور ليس بجزاء إلا الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل قدر بزرگ اور دوستو، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو حج کے اس بابرکت مہینے کے وہ جمعہ جہاں آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ جس کو اللہ نے اپنے گھر کے لیے آنے کی توفیق اور اپنا خاص مہمان بنایا، اور حج کا جو آج اہم رکن کی ایک ادائیگی یوم عرفہ، وہ جمعہ آج ہم سب کو اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے. اگرچہ یوم عرفہ یہاں کی تاریخ کے حساب سے کل ہے، لیکن حج کے تاریخ وہاں کے اعتبار سے آج ہے. لیکن نسبت ہے ہم سب کو، اس لیے یہ جمعہ پھر کل تو نہیں آ سکتا ہے، اس لیے اس بنیاد پر آج یہ بابرکت جمعہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے. اور آج اس وقت نہ جانے کتنے اور کیسے کیسے لوگ اللہ کے دربار میں حاضری دے کر اللہ کو راضی کر رہے ہوں گے، اور اللہ ان سے راضی ہو رہا ہوگا. ہم سب کو اسی پروردگار سے یقین رکھنی ہے، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح وہاں کے لوگوں کو بھی بخشش و مغفرت کر سکتا ہے اور کرتا ہے، اس کی نسبت سے ہم سب کو بھی اللہ معاف اور بخشش کر سکتا ہے. اس لیے یہ بہت ہی اہم اور برکت کا دن ہے. آج قدر کرنی چاہیے، اور خصوصی طور پر یہ دعا کرنی چاہیے، اے اللہ جب تو وہاں کے لوگوں کو اور وہاں کے حاضر ہونے لوگوں کو معاف اور مغفرت
ان کے گناہوں کی پاکیزگی جب کرے گا تو اس کی نسبت سے ہم جیسے گنہگاروں کو بھی بخش دینا۔ یہ دعا کرنے اور اس طرح یقین کے ساتھ کہنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے لیے نفع ہے، فائدہ ہے، اور ہمارے اور آپ کے لیے بہت ہی زیادہ اس میں بھلائی ہے۔ تو آج کا یہ جمعہ بہت ہی بابرکت، اللہ ہم سب کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ ہمارے اور آپ کے لیے وہ عمل جس کا حکم اللہ دے دے اس کا کرنا، اسی کو اطاعت اور فرما برداری کہتے ہیں۔ ہماری عقل میں ایک چیز آئے یا نہ آئے، لیکن ہم کو اس کو کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے۔ لہذا قربانی جو ایک بہت ہی اہم، مشہور و معروف ہماری ایک عبادت اور ایک مالی عبادت ہے، اگرچہ دنیا والوں کو یہ بات کبھی کبھی سمجھ میں نہیں آتی ہے اور وہ سمجھنا نہیں چاہتے ہیں، یا سمجھتے ہیں تو بلا وجہ اسلام پر وہ اعتراضات کرتے ہیں کہ اسلام میں ظلم ہے اور ظلم کے نام عبادت لوگ دے دیتے ہیں۔ لہذا قربانی کرنا اور قربانی کا یہ عمل نہ ظلم ہے اور نہ زیادتی ہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے، اور اس طرح کی عمل کرنے کا حکم صرف امت محمدیہ یعنی صرف اسلام اور ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کی شریعت ہی میں نہیں ہے، بلکہ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں گے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور آج تک یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اگرچہ اس کا انداز، اس کا طریقہ کار بدلتا رہا ہے اور اس کی نوعیتیں ہمیشہ بدلتی رہی، جس طرح شریعتیں بدلتی رہی، فائنل اور مکمل تو ہم سب کے آقا نبی کریم علیہ السلام کی شریعت میں ہے۔ لہذا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں پہلی قربانی ان کے بیٹوں نے دی تھی، اور ایک مسئلے کے تحت میں قربانی دی تھی۔ دو بیٹے ان کے تھے، حابیل اور قابیل۔ ایک مسئلے میں ان کا اختلاف ہوا تھا نکاح کے سلسلے میں، اس میں یہ قربانی کا مسئلہ وہاں اس وقت پیش آیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ دونوں قربانی کرو، جانور کو ذبح کرو، اللہ کا یہی حکم ہے، یہی طریقہ ہے۔ جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کے حق میں اس کا وہ چیز جس کا وہ مطالبہ کر رہا ہے، جس لڑکی سے وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا حق بنے گا۔ دونوں بھائیوں نے قربانی کی تھی، اور قربانی کا ایسا ہوا کہ دونوں قربانی کر کے پہاڑ پر رکھ دیے۔ یہی طریقہ تھا، پہلے کھانے کا حکم نہیں تھا، اس کا استعمال کرنے کا حکم نہیں تھا، بلکہ مکمل ذبح کر کے اس کو کیا کیجئے، پہاڑ پر رکھ دیا جاتا تھا۔ لہذا پہاڑ پر دونوں بھائیوں نے اپنی اپنی قربانیوں کو رکھ دیے۔ آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور جس کی قربانی مقبول اور محبوب اللہ کے نزدیک، وہ آگ اس کو جلا دیتی تھی، اور جس کی قربانی مردود سمجھی جاتی تھی، اللہ کو پسند نہیں، تو جانور کوئی درندے پرندے آتے اور اس کو ضائع کر دیتے، یا یوں ہی پڑا وہ سڑ گل جاتا۔ لہذا اس وقت میں حابیل کی قربانی قبول ہوئی، جو اللہ کے بارگاہ میں مقبول سمجھا گیا۔ اس کی تفصیلات میں ہم کو جانا نہیں، لیکن یہ بتانا یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے چلا آیا۔ مختلف نبیوں اور رسولوں کو یہ حکم دیا گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو بہت بڑے بادشاہ بھی گزرے اور نبی بھی گزرے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی حکم دیا کہ قربانی کی، اور ایک چھوٹی سی لغزش کی بنیاد پر انہوں نے بھی قربانی دی، اور ان کے زمانے میں گھوڑوں کی قربانی تھی تو انہوں نے گھوڑوں کو قربانی دی ہے، اور بے شمار گھوڑے ذبح کر دیے انہوں نے۔ ہماری اور آپ کی شریعت میں گھوڑوں کی قربانی یا اس کا ذبح کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک بہت ہی باہمت محترم جانور قرار دیا گیا ہے۔ وہ جہاد میں استعمال ہونے والا جانور، وہ اللہ کے لیے لڑنے والا جانور قرار دیا گیا۔ اس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے قسمیں کھائی،
والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا۔ اس لیے اس شریعت میں، ہماری شریعت میں گھوڑوں کا کھانا جائز نہیں ہے، اس کا ذبح کرنا بھی جائز نہیں، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں قربانی دی گئی، لہذا الگ الگ نوعیتیں بدلتی گئی اور بدلتی رہی اور قربانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گائے اور بیلوں کی قربانی دی جاتی تھی۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بہت ہی تفصیل واقعہ قرآن کریم میں اللہ نے حکم کے ساتھ اس کو ذکر فرمایا اور آپ نے اس کی قربانی دی ہے۔ اسی طرح سے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی قربانی کی تفصیلات کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا آیا، اور آخری نتیجے پر یہ بات پہنچی کہ اللہ نے مانگا تھا بیٹے کی قربانی، لیکن ان کے اخلاص، ان کے تمام مخلصانہ عمل کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کی جگہ پر ایک جانور کی قربانی قبول فرمایا، اور جنت سے وہ دمبا آیا اور اس کی قربانی ہوئی۔ میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین جانتا تھا کہ یہ بندے آگے چل کر کے وہ بچوں کی قربانی نہیں دے سکتے ہیں، یہ کمال اور یہ خوبی، یہ ہمت، یہ ایثار، یہ جذبہ صرف ابراہیم خلیل اللہ ہی کر سکتے ہیں، باقی آگے کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے اس کے بدل میں دوسرا ایک نظام عطا فرمایا۔ یہاں سے یہ بات علماء کرام لکھتے ہیں کہ اللہ حکمتوں کو جاننے والا ہے، اسی لیے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہم مانگیں وہی اللہ دے دے، جو چیز ہم دیں وہی اللہ دے دے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ حکمت ہے اللہ کے حکم میں، اس کے تمام پہلوؤں میں، اس لیے اللہ حکمت کے ساتھ میں حضرت اسماعیل کی قربانی کی جگہ پر اللہ نے کیا کیا؟ بکرے کی قربانی، دمبے کی قربانی کو جائز قرار دیا۔ اس میں بڑی حکمت ہے، غریبوں کی اس میں روزی روٹی وابستہ ہے، مالداروں کی اس میں روزی روٹی وابستہ ہے، اس میں بڑی بڑی کمپنیاں چلائی جاتی ہے، اور اس سے بہت سارے لوگوں کی روزی روٹی اللہ رب العالمین نے جوڑ کر کے رکھ دیا ہے، جس کی بنیاد پر میں ہزاروں کروڑوں جانور اللہ پیدا کرتا جاتا ہے، اور انسان اس کو اپنی ضرورت میں استعمال کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس سے گناہوں کی معافی اور تلافی بھی اللہ نے رکھا ہے۔ جانور کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے احکامات اور اس کے حکم کو بھی ذکر فرمایا ہے۔ یہ سب اللہ کی مخلوق ہے۔ کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہے۔ آج بھی غیروں میں، دیوی دیوتاؤں میں اس طرح کے لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں، اور وہ لوگ تو آگے چلیے کہنے دیجئے مجھے کہ وہ لوگ تو کبھی کبھی دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے انسانوں کو کاٹ دیتے تھے، ان کی بلی چڑھایا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے ایسے حالات ہیں جہاں دیوی دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے غیر مذہب کے لوگ انسانوں کی جان دے دیتے ہیں، اس کو بلیدان کر دیتے ہیں۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین کے زمانے میں وہ قصہ بہت ہی مشہور و معروف ہے کہ جب اسلام وہاں نہیں پہنچا تھا، بغداد اور عراق اور اس سرحد میں جب اسلام نہیں آیا تھا، اور آیا بھی تھا تو ابھی اس پر عمل لوگ نہیں کرتے تھے، بلکہ غیر غلط رسومات میں وہ لوگ زندگی گزار رہے تھے، تو دریائے نیل جب خشک ہو جایا دریائے نیل کا پانی جب ختم ہو جاتا تھا، دریائے نیل کا پانی رک جاتا تھا، اور کسانوں کو، انسانوں کو اس کے پانی کی ضرورت ہوتی تھی، تو پھر اس کے پیشوا لوگ کہتے تھے کہ ایک جان کی قربانی دو یا کئی جانوں کی قربانی دو اپنے اپنے انداز پر، تبھی یہ دریائے نیل بہے گا اور اس میں پانی آئے گا۔ پتہ یہ چلا کہ لوگ جانور کو چھوڑ کر کے انسانوں کو ذبح کر دیتے تھے، انسانوں کو قتل کر دیتے تھے، اور اس کو عبادت لوگ سمجھتے تھے، اور اس کو عبادت کا درجہ دے رکھے تھے۔ اسلامی ایک ایسا مذہب، اسلام ایک ایسا خوبی والا مذہب، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کا حق اور حقوق کو بتایا، اور یہ بتایا کہ یہ جائز نہیں ہے انسان کو ظلم کے ساتھ میں کسی عبادت کے نظریے سے اس کو ذبح کرنا، یہ جائز نہیں ہے، اور کسی غیر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا عمل کرنا یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس
لوگوں نے خط لکھے، اس وقت کے گورنر حضرت سعد ابن ابی وقاص اور دوسرے صحابہ نے لکھا، امیر المومنین یہاں جب ہم آئیں تو یہ حال ہے اور دریائے نیل بالکل خشک پڑا ہوا ہے، اگر پانی اس میں جاری نہیں ہوا اور پانی اس میں نہیں بہنے لگا تو کسانوں کی کھیتیاں ختم ہو جائے گی، اور یہاں نہ جانے کیسے کیسے بدعقیدت کے لوگ موجود ہیں۔ اس پانی کے سلسلے میں یہاں برسوں سے یہ پرمپرا اور عقیدت چلی آ رہی ہے کہ ایک جان کی قربانی بلی چڑھائی جاتی ہے تبھی یہ دریائے نیل میں پانی آتا ہے۔ حضرت امیر المومنین بھی حالات سے اگر متاثر ہوتے تو یوں کہہ دیتے، لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے کر دو، لوگوں کی ضرورت کی چیز ہے دو چار انسانوں کو چڑھا دو، اس لیے نہیں تو بھوکے مر جائیں گے، کھیتیاں سوکھ جائیں گی، فلاں ہوگا۔ جیسے آج ہم لوگوں کے لیے ایسے ہزاروں مسائل ہیں، مصلحت میں شریعت کو پیچھے کر دیتے ہیں، شریعت کے ہم پامال کر دیتے ہیں، ضرورت انسان کو کر لینے دیجئے بعد میں دیکھیں گے شریعت۔ لیکن حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہ، جو آیا تھا قاصد خط لے کر کے اس کو یہی لکھ کر کے ایک پرچی میں دیا، یہ کام روک دو، یہ غلط ہے، یہ ظلم ہے، ایسا کرنا اسلام میں حرام ہے اور ناجائز ہے۔ لہٰذا جو لوگ آج کہتے ہیں کہ جانوروں کی قربانی میں ظلم، وہ پڑھیں اپنی تاریخ، وہ پڑھیں اپنے مذہب کے رسومات اور دیکھیں وہ گہرائی کے ساتھ وہ کہاں کہاں انسانوں پر ظلم کر رہے ہیں، کیسے کیسے ظلم کر کے لوگ چلے گئے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک پرچی میں صرف یوں لکھا، اے دریائے نیل، اگر اللہ کے حکم سے تو بہتی ہے تو تیرا پانی مجھے چاہیے، اور اگر تو غیر اللہ کی مرضی اور غیر اللہ کے حکم سے چلتی بہتی ہے تو تیرے سے ایک قطرہ پانی بھی مجھے ضرورت نہیں، بسم اللہ لکھ کر کے جاؤ، اس کو ڈال دو۔ قاصد واپس گئے اور جا کر کے دریائے نیل میں ڈالے۔ قسم خدا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، جس وقت یہ پرچی ڈالی گئی اس وقت سے لے کر آج تک دریائے نیل کبھی خشک نہیں ہوا ہے، کبھی خشک نہیں ہوا ہے۔ یہ ہے اسلام کا عقیدہ کہ کرنے والا اللہ ہے، بہانے والا اللہ ہے، روزی رزق کا مالک اللہ ہے، اس کے حکم میں بڑی حکمتیں ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حق اور حقوق بھی بتائے، جانوروں کا حق کیا ہے، انسانوں کا حق کیا ہے، کہاں قربانی چاہیے کہاں نہیں چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے حق اور حقوق بتائے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کی ذبح کرنے سے پہلے اس کے تمام حق اور حقوق کو بتائیں کہ خبردار اس کے ساتھ میں ظلم کسی طرح سے نہیں ہونا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پرندوں کے شکار کیا کرتے تھے، چند پرندے پکڑ کر کے، حلال پرندے پکڑ کر کے لے جا رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو آپ نے بلایا، ادھر آؤ۔ پوچھا کیا ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ پرندوں کا شکار کیا ہوں، حلال پرندے۔ کہا کہ بہت اچھا، تمہارا یہ پیشہ ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں، جنگل سے آزاد پرندے حلال پکڑ کر کے لائے ہو، تیرا حق ہے اور اللہ نے یہ بنایا ہے ہی اسی لیے، لیکن تجھے کچھ پتہ ہے اس کے ساتھ میں کیا کرنا، اس کا کیا حق اور حقوق ہے معلوم ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ آپ بتلا دیجئے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پرندے کے ساتھ تیرے لیے یہ حق اور حقوق ہے کہ دیکھو اس پرندے کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا۔ آج بھی یہی حکم ہے کہ قربانی کے جانور کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا، وہ بھی ایک جان رکھتا ہے، اس سے پہلے اس کے اندر دہشت پیدا کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ شفقت کرنے کا حکم ہے، محبت کرنے کا حکم ہے۔ لہذا چھری اس کے سامنے تیز نہیں کرنا، وہی حکم آج بھی باقی رکھا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سامنے چھری تیز نہیں کرنا اور چھری سے بھی ذبح نہیں کرنا، یعنی ایسا نہ ہو کہ تمہاری چھری اتنی کند ہو جو اس کے گردن پر، اس کے حلق پر تم چلاؤ اور طاقت لگاتے رہو اور وہ چلے نہیں اور اس پرندے کو تکلیف پہنچے۔ خبردار، ایسا ہرگز نہیں کرنا، تکلیف نہیں دینا۔ حکم آج بھی ہے قربانی کے سلسلے میں، جو لوگ جانور کو ذبح کرتے ہیں یا قربانی کے علاوہ جو لوگ جانور کی ذبح کرنے کے پیشے اور اس سے جڑے ہیں، حکم یہی ہے کہ جانور کو ذبح کرتے ہوئے کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا جائے وہ بہت ہی تیز ہو،
تاکہ اس میں ذرہ برابر تکلیف اس کو نہ ہو۔ بعض لوگ کن چھریوں سے رگڑتے رہتے ہیں، جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، ہم سب کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھری کو تیز کرنا یہ حق ہے تیرے لیے، لہذا کن چھریوں سے ذبح نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا اور معلوم اس کا حق کیا ہے، جب تم ذبح کر لو گے تو اس کو مکمل ٹھنڈا ہونے دینا، یعنی مکمل اس کے جسم سے خون نکلنے دینا۔ جب تک یہ مکمل ٹھنڈا نہیں ہو جائے، اس کے جسم سے مکمل خون بہہ کر کے باہر نہ آ جائے، اس وقت تک کہ اس کی پنکھڑیوں کو نہیں نکالنا، اس کو چمڑوں کو نہیں نکالنا۔ یہی حکم آج بھی قربانی کے سلسلے میں، جب جانور ذبح کیا جائے اس کو چھوڑ دو، اس کے مکمل خون کو بہنے دو، اور اس کے خون اتنا نکل جائے کہ جانور مکمل ٹھنڈا ہو جائے۔ کیوں؟ خون حرام ہے، اسی لیے تو شریعت اسلام میں جانور کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ طریقہ صرف اسلام میں، اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے، اس لیے حکم دیا گیا تم ذبح جب کر دو گے جسم سے پورا مکمل خون باہر نکل جاتا ہے۔ کیوں؟ خون میں ناپاکی ہوتی ہے، خون میں غلاظت ہوتی ہے، خون میں بیماریوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ انسان جاندار کے زندگی میں خون کی بڑی ایک اہمیت ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے جس آدمی کا خون پاک ہوتا ہے تو اس کے عمل بھی اچھے نکلتے ہیں، اور جس آدمی کا خون ناپاک ہوتا ہے تو اس کے جسم سے بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہے، اور اس کے اندر میں بہت سارے گناہوں کے راستے بھی کھلتے ہیں۔ اور خون پاک ہوتا حلال روزی سے، خون پاک ہوتا ہے اللہ کی مرضی اور اطاعت سے، خون پاک ہوتا ہے اچھی غذائیں کھانے سے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، اسلام میں جو طریقہ بتایا گیا اسی لیے تاکہ جانور مکمل ٹھنڈا ہو جائے، مکمل ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ حق ہے، یہ کیا ہے؟ یہ حق ہے تیرے اوپر۔ عام طور پر میں لوگ جلدی بازی کرتے ہیں قربانی کے معاملے میں، قصائی حضرات کو، قربانی صاف صفائی کرنے والے کو، چمڑے چھیلنے والے کو جلدی ہے، وہاں کی بھی آرڈر لیا، یہاں بھی آرڈر لیا ہے، اس کو وہاں بھی جانا ہے، یہاں بھی بھاگنا ہے، لہٰذا لمحوں منٹوں میں یہ سب کام کرتے ہیں۔ گویا کہ ایک عبادت کو ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ ظالمانہ عمل کر دیتے ہیں۔ ہم کو جلدی کرنی نہیں، حکم نہیں ہے۔ بعض علماء کرام فرمائے اگر جانور کے جسم میں خون بہا نہیں، اٹک گیا اس میں، تو یہ گوشت مکروہ ہے، یہ گوشت کھانا جائز نہیں۔ پھر فرماتے ہیں بس آج عام طور پر میں دکانوں میں ایسا ہوتا ہے، جلد باز ہم لوگ ہیں، جلدی کام کرنا چاہتے ہیں، کرانے والا اپنی مقصد سے جلدی کرنا چاہتا ہے۔ ایسا نہیں کیجئے، بلکہ قربانی کے جانور کو مکمل ٹھنڈا ہونے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چھری بھی تیز رکھنا، اس کے سامنے تیز نہیں کرنا، اور ذبح کر کے اس کو زمین پر ڈال دینا۔ یہ جب مکمل ٹھنڈا ہو جائے یہ پرندہ، تب اس کی پنکھڑیوں کو، اس کے چمڑے کو اتارنا۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق بتائے، جانور کے حقوق بتائے، آداب بتائے۔ اسلام کی یہی خوبی ہے میرے بھائیو بزرگوں، کسی کو تکلیف دینے کا حکم نہیں دیا گیا۔ اور آگے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تم دیکھ لو کہ مکمل ٹھنڈا، چمڑے اتار لیے، پنکھڑیاں اتار لیے، اس کو کھاؤ، پکاؤ۔ کھانے کے وقت کا حق یہ ہے کہ مکمل اس کا گوشت کھانا، ایسا نہیں آدھا پیدھا۔ کیا ہے؟ جیسا آج ہم لوگ کھاتے ہیں، کھانے کا طریقہ ڈھنگ نہیں معلوم ہم لوگوں، اور خاص کر کے کسی کے دسترخوان پر جب ہم ہوتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی اور کا ہے، لہذا تھوڑا سا ادھر سے چوسا، دو ٹکڑا ادھر سے لیا، مکمل ہڈیوں میں گوشت لگا ہوا ہے، اور ہم اٹھا کر کے اس کو پھینک دیتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس پرندے کا حق یہ ہے تیرے اوپر کہ جب تم کھاؤ اس کو تو مکمل کھانا، مکمل کھانا، جو چیز کھانے کی لائق ہو، ایسا نہیں کہ آدھا بیدہ کھا کر کے پھینک پھاک دینا، جیسا آج ہم لوگ کرتے ہیں کہ کچھ کھاتے ہیں اور زیادہ پھینکتے ہیں، پھینکنے والے ہم لوگ زیادہ ہیں۔ اسی لیے روزی روٹی میں اتنی پریشانیاں ہیں، بیماریاں ہیں، بد دعائیں ہیں۔ اسی لیے صاف کر کے کھانا، یہ ہے حق تیرا۔ کیا ہے؟ حق تیرا۔ زندہ چیز کو آنکھ پر مت ڈالنا، یہ حق ہے جانوروں کا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اسلام ایک پاکیزہ دین ہے، پاکیزہ مذہب ہے، اس کا طریقہ مکمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے قربانی کے سلسلے میں حکم دیا،
لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ہم کو تمہارے گوشت خون یہ ساری چیزوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو صرف دیکھنا چاہتے ہیں تیرے دل میں میری محبت کتنی ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میرے لیے کر رہا ہے یا اپنے کھانے کے لیے کر رہا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس قربانی کے عمل میں ایک جان والا جان کو ذبح کرتا ہے کس کے مرضی سے کرتا ہے۔ اسی لیے جانور کو لیے ذبح کرنے سے پہلے حکم دیا گیا اللہ کا نام لو، کس کا نام لو؟ تاکہ یہ جانور کو پتہ چل جائے کہ اے جانور ہم ذبح جو کرنے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اے جانور تیرے گلے پر جو چھری ہم ڈالنے جا رہے ہیں اپنی مرضی سے نہیں، اپنی خواہشات سے نہیں، بلکہ اس میں اس اللہ کا نام سے، اس اللہ کے لیے کرنے جو سب سے بڑا ہے۔ لہذا حدیث پاک میں جب جانور یہ سنتا ہے تو اپنے آپ کو ایک انسان کے حوالے ہو جاتا ہے، لو مجھے کاٹو چیلو جو کچھ کرنا ہے کرو، اور میں تجھے پھر ایک پیغام دیتا ہوں، جس طرح سے میں ایک مرتبہ اللہ کا نام سنا بسم اللہ اللہ اکبر، میں اپنی جان تیرے ہاتھ میں حوالے کر کے اللہ کے سپرد ہو گئے۔ اے انسانوں، جس طرح ہمارے ساتھ تمہارا یہ سلوک ہے، تم بھی جب اللہ کا نام سننا تو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے کیا کرنا؟ جھک جانا، اپنے آپ کو حوالے کر دینا۔ 5 مرتبہ اللہ کا نام سنتے ہیں، ہم کو سجدہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہم اللہ کے حکم کو جانتے ہیں یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، لیکن ایک جانور ہے معمولی جس کو ہم سمجھتے ہیں، میرے بھائیو بزرگوں، اس کو بھی ایک جان کی پیاری ہے یا نہیں ہے؟ ایک بکرا ہے، ایک بکری ہے، آپ اس کے سامنے ڈنڈا اٹھائیے دیکھو بچنے کی کوشش کرتا ہے، کیوں؟ اس کو اپنی جان سے محبت ہے۔ ایک پرندہ اس کو ڈھیلے اشارہ کیجیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو جان کی پیاری ہے۔ لہذا ایک جاندار، ایک جان رکھنے والا جانور ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، چھری کے نیچے آ جاتا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ پیغام دیا جا رہا ہے ہر عید الاضحیٰ قربانی کے موقع پر اللہ اپنے مخلوق کے ذریعے سے پیغام دے رہا ہے کہ دیکھو جس طرح یہ جانور جس کو ہم نے پیدا کیا ہے میرے نام پر مرنے کے لیے، مٹنے کے لیے، تیرے فائدے کے لیے قربان ہو رہا ہے، تو بھی قربانی اپنے نفس کی دینا، تم اپنی قربانی تکبر کی دینا، تم اپنی قربانی غرور کا دینا، تم اپنی قربانی حسد اور بغض کا دے دینا، تم اپنی قربانی بڑا پن اور بڑا ہونے کی دے دینا، اور اپنے آپ میں عاجزی، انکساری، تواضع اور توکل کے ساتھ میں زندگی گزارو۔ لہذا یہ ہے قربانی کا پیغام میرے بھائیو بزرگوں، یہ ایک معمولی چیز نہیں کہ کھا پی کر کے ختم، اس کو عبادت سے کیجئے، عبادت سمجھ کر کے کیجئے، اس سے پیغام لے کر کے کیجئے، اس کو تکبر کا ذریعہ مت بنائیے، اس کو بڑا پن کا ذریعہ نہیں بنائیے، اس کو دکھاوا اور شہرت کی ذریعہ نہیں بنائیے۔ اللہ رب العالمین بڑی بڑی نیکیوں کو ایک گناہ کی وجہ سے ختم کر دیتا ہے، اور وہ گناہ کیا ہے؟ وہ تکبر۔ کیا ہے؟ تکبر جس میں آ گیا اپنے کام پر، بڑا پن سمجھنا آ گیا اپنے کام پر، ہم دیکھو ایسا کیے، اتنے بکرے کیے، اتنا مہنگا کیا، اتنا فلاں کیا۔ اگر غرور آ گیا نیکی پر، چاہے وہ کسی بھی شکل کی نیکی ہو، کسی نے مسجد بنایا اس پر اگر کسی کو بڑا پن آ جائے، کسی نے مدرسے کو دیا بڑا پن آ جائے ہم نے دیا، کسی نے کوئی پانی کا ذریعہ بنا دیا ہم نے کیا، ہم نے ایسا کیا، کسی نے 100-200 لوگوں کو کھانا کھلا دیا ہم نے ایسا کیا۔ اگر تکبر آ گیا، نام نمود اس میں آ گیا، قسم خدا کی احادیث سے یہ معلوم ہو رہا ہے اور لوگوں کے عمل سے یہ معلوم ہو رہا ہے، اللہ اس کی نیکیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین کے لیے خاص کیجیے، اس میں تکبر، غرور، بڑا پن نہیں۔ اگر کریں گے تو نیکیاں چلی جائیں گی۔ واقعہ بہت ہی مشہور ہے، اس سے اندازہ لگائیے۔ جب مدینہ طیبہ میں ایک شخص نے مسجد بنائی تھی، کیا بنائی تھی؟ بڑی شاندار مسجد بنائی، اور اس نے اعلان کیا کہ اس میں کسی کا پیسہ نہیں لگنا، صرف پیسہ ہو تو میرے ہی پیسے ہو۔ اس نے لگائے اور بنائے بہت ہی شاندار، بہت ہی شاندار۔ مسجد جب بن گئی تو بننے کے بعد اس نے ایک پتھر لگا جس پر اپنا نام کندہ کیا، لکھوایا، اور سامنے دروازے پر لگا دیا۔ دوسرے دن خواب میں دیکھا کہ چند سفید پوش لوگ کھڑے ہیں اور بات کر رہے ہیں، یہ مسجد بڑی اچھی ہے، بڑی خوبصورت ہے،
بڑی مہنگی مسجد بنی ہوئی ہے، کس نے بنایا؟ کسی نے کہا کہ مدینے کو مالدار امیر شخص نے بنایا ہے۔ یہ نام کس کا ہے؟ کہ اسی کا نام ہے۔ تیسرے چوتھے نے کہا کہ اگر اس کا نام ہے تو اس پتھر سے اس کا نام ہٹا دو۔ وہ خواب دیکھ رہا ہے بستر پر، کہنے والا نے کہا کہ اس پتھر سے جو نام لکھا ہوا ہے اس کو ہٹا دو۔ آنکھ کھل گئی، بیچارہ بھاگے بھاگے آیا، دیکھا تو پتھر لگا ہے، جی سطح سے کچھ چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، کوئی اس میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ سوچا خواب ہے، خواب تو ایسے آتے جاتے رہتے ہیں، اطمینان ہو گیا۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا کہ کہنے والا کہہ رہا یہ مسجد بڑی خوبصورت ہے، کس نے بنائی؟ دوسرے نے کہا کہ مدینے کے مالدار شخص نے بنائی ہے۔ یہ نام پتھر پر کس کا ہے؟ اسی کا نام ہے۔ چوتھے نے کہا کہ اس پتھر سے اس کا نام ہٹا دو۔ پھر خواب دیکھا، بیچارہ بھاگے بھاگے پھر آیا، پتھر لگا ہے، لگا رہے گا گھر پر پتھر، قبر پر بھی پتھر لگے رہیں گے، لیکن اگر عمل ٹھیک نہیں تو نیچے مغفرت نہیں ہوگی۔ کتنے بھی قیمتی ماربل لگا دے لوگ قبروں پر، کتنے بھی پتھر پر کندہ نام کر دے عہدوں کے ساتھ، یہ فلاں ہے، یہ فلاں تھے، فلاں تھے، فلاں تھے، یہ ہادی تھے، غازی تھے، سب تھے، اگر عمل ٹھیک نہیں تو قبر کے اندر معاملہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مسجد بنائی اور پتھر پر بڑے سنہرے نام لکھ دیا، لیکن اگر عمل نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو اس کے اعمال کچھ بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ قربانی ایک نہیں، سینکڑوں جانور آپ کر لیں، اور اگر سنت کے مطابق نہیں، اخلاص اس میں نہیں، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، تو کتنے اللہ جانور کٹواتے رہتے ہیں اور بندوں کو کھلاتے رہتے ہیں، اللہ کی کبریائی اور بڑائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ تیسری رات اب خواب دیکھ رہا ہے، کس نے بنائی مسجد؟ فلاں امیر مالدار نے۔ نام کس کا ہے؟ کہا کہ اسی کا نام ہے۔ کہا کہ اس نام کو ہٹا دو اور اس پتھر پر جنت البقیع کے قریب جو ایک بڑھیا جھوپڑی میں رہتی ہے فاطمہ، اس کا نام اس پر لکھ دو۔ اللہ! اب اس شخص کی دماغ میں بڑی پریشانی اٹھا، بھاگا بھاگا آیا تو دیکھا کہ پتھر پر نام میرے ہی ہے۔ اللہ ظاہری شکل نہیں بدلتا، اندر کی شکل بدل دیتا ہے۔ بدعمال بنیں گے، اندر بدل دے گا اللہ تعالیٰ، اندر بدلتا ہے اللہ تعالیٰ، چہرہ نہیں بدلتا ہے۔ آنکھیں رہنے دیتا ہے، کتنا دیکھتے رہو دیکھتے رہو، بدلے گا اس وقت جس وقت میں آنکھیں وہاں کی لگے گی۔ کان کو اللہ نہیں بدلے گا، سنتے رہیے گانا، سنتے رہیے برائیاں، سنتے رہیے خرابیاں، کچھ نہیں اللہ بدلے گا، جہاں بدلنے کا ہوگا بدل دے گا۔ اس لیے اللہ ظاہری چیز کو نہیں بدلتا ہے۔ بھاگے بھاگے آیا، پتھر دیکھا، سب کچھ ٹھیک ہے۔ اب سیدھے اس بڑھیا کی تلاش کیا، بڑھیا کے پاس پہنچا، معلوم کرتے کرتے بڑھیا سے پوچھا، اے بڑھیا یہ بتاؤ یہ مسجد معلوم تجھے؟ کہا کہ ہاں یہ مسجد دیکھ رہی تو ایک نئی بڑی اچھی مسجد بنی، جب اس کے مینارے بن رہے تھے تو بڑی غور سے میں دیکھتی۔ کیا اس پر تم نے کچھ خرچ ورچ کیا ہے کیا؟ چندہ وندہ دیا؟ کہا کہ میں تو فقیر مانگنے والی بڑھیا ہوں، کہاں سے میں چندہ دوں؟ سوچو کچھ کبھی کچھ کیا ہے کیا؟ میرے بھائیو بزرگوں، نام و نمود کے لیے نہیں، بڑی بڑی نیکیاں کیجئے صرف اللہ کے لیے، انسانوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے بندوں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کیجئے۔ کچھ کیا ہے؟ نہ، کچھ بھی نہیں، ایک دینار و درہم کچھ بھی نہیں، وہاں تک گئی بھی نہیں ہوں میں۔ اللہ اکبر! کہا کہ کچھ تو کیا ہے تو۔ وہ آدمی کو یقین ہو رہا ہے کہ نام اس کا لیا گیا ہے۔ کہا کہ اگر پوچھتے ہو تو میں ایک کام کی ہوں اس مسجد کے سلسلے میں۔ کیا کام؟ کہا کہ میں روز کھڑی ہو کر کے دیکھتی تھی اور یہ کہتی تھی اللہ سے، اللہ تو اگر مجھے بھی پیسہ دیتا تو میں بھی تیرا گھر یہاں بنا دیتا، لیکن ہے نہیں میرے پاس۔ روز صبح اٹھ کر کے فلمیں دیکھتے ہو، ناچنے والے کو دیکھتے ہو، بدماشوں کو دیکھتے ہو، کنجریوں کو دیکھتے ہو۔ نوجوانوں بزرگوں، آؤ کبھی اللہ والوں کو دیکھو، مسجد آ جایا کرو، کوئی نیک آدمی کو دیکھ لو گے ثواب ملے گا۔ کسی نیک آدمی کی صحبت اختیار کرو، اللہ اس میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے۔
قرآن کو اٹھا کر کے دیکھ لو، اللہ تیری آنکھوں میں نور بھر دے گا۔ موبائلیں اٹھاتے پھرتے رہتے ہیں ہم لوگ زندگی بھر، لیکن گھر میں یا باہر کبھی ہاتھ میں قرآن نہیں۔ جس ہاتھ میں کسی مسلمان کا قرآن نہیں آیا ہو، سوچو تم اللہ کے سامنے کیا جواب دو گے۔ بڑھیا عورت کہنے لگی کہ ایک کام کیا، روز دیکھتی تھی اور یہ کہتی تھی، اچانک میرے دل میں اللہ نے ایک بات پیدا کر دی کہ تم ایک کام کر سکتی ہو، کرو۔ اور وہ کام یہ کہ میرے اس راستے سے دیکھو، جھوپڑی ہے نا یہ میرے راستے، یہاں سے اس مسجد کی تعمیر کے لیے مزدور اپنے کھچروں اور گدھوں پر اینٹ بالو پتھر لاد کر کے لے جاتے تھے۔ عین دوپہر کا وقت ہوتا تھا، وہ گدھے اور خچر پیاسے ہوا کرتے تھے، یہ ادھر سے جاتے تھے، میں جلدی جلدی برتنوں میں پانی بھر بھر کر کے جگہ جگہ پر رکھ دیتی تھی تاکہ ادھر سے یہ پیاسے خچر جب واپس آئیں گے، گدھے واپس آئیں گے، پانی پی لیں گے۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں اپنے گھروں پر پرندوں کے لیے پانی کا انتظام کرو، چرندوں کے لیے دانے کا انتظام کرو، چونٹیوں کے لیے دانے کا انتظام کرو۔ حدیث پاک میں ہے جس کے گھر سے اللہ کی مخلوق چونٹیوں، پرندوں، جانوروں کو روزی ملتی ہو، اللہ اس کے گھر میں کبھی فاقہ نہیں عطا فرمائے گا۔ اسی لیے جانور سے محبت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، لیکن محبت اللہ کے لیے جب آ جاتی ہے تو اس کو قربانی کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ اس لیے جانور سے محبت۔ بڑھیا کہتی ہے اے امیر، اے مالدار مسجد بنانے والا، جب وہ گدھے پیاسے واپس آتے تھے جلدی جلدی میں برتنوں میں پانی بھر بھر کر کے رکھ دیتی تھی، وہ آ کر کے پیتے تھے، ان کے چہرے پر ایک بشاشت کی کیفیت آتی تھی، وہ مجھے دیکھتے تھے، ہم اس کو دیکھتے تھے۔ اللہ سے میں یہی کہا کرتی تھی اے پروردگار، پیسے تو نہیں ہے، اتنی طاقت تو ہے کہ تیرے گھر کے لیے جو اینٹ پتھر یہ جانور لے کر کے جاتے ہیں اس کو پانی ہم کچھ پلا دیتے ہیں، تیری رحمت کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، مجھے بھی کچھ نیکی عطا کر دے۔ لہٰذا یہ کام میں اتنا کیا کرتی تھی اور کچھ نہیں۔ وہ شخص چینک کر کے کہنے لگا بڑھیا تیری یہ اخلاص والی نیت اور یہ کام نے میری پوری مسجد کی نیکی اللہ تیرے کھاتے میں دے دیا۔ اللہ، ہم نے تکبر کی، ہم نے بڑا پن دکھایا، ہم نے نام لگایا، ہم نے شہرت چاہی، لوگوں کی تعریف چاہی، اللہ نے تیرے اس مخلصانہ عمل پر میری اس نیکی کو تیرے جھولی میں دے دیا۔ تکبر کریں گے کام کر کے، نیکی کر کے، تو یاد رکھیے وہ نیکیاں پلٹ کر کے کہیں اور چلی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، قربانی عاجزی کا نام ہے، اخلاص کا نام ہے، اللہ کی محبت کا نام ہے، وہ کھانے کا نام نہیں ہے۔ ہم لوگ تو کھانے کے لیے زیادہ نیت ہوتی ہے، قربانی کھانے کی نیت زیادہ ہوتی ہے، حالانکہ اس میں اللہ نے ثواب اور اس کی حکمت بھی بتایا ہے کھانے کے لیے۔ اسی لیے سنت کے مطابق قربانی 90% لوگ نہیں کرتے، جانور تو ذبح کر دیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے ہیں۔ گوشت کی تقسیم میں گڑبڑی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ کاٹنے چھاٹنے میں گڑبڑی ہوتی ہے، گوشت کی تقسیم میں ایسے کہ اچھے ادھر سپلائی، دوسرے نمبر کا ذرا رشتہ داروں، تیسرے نمبر پر غریب ہو۔ حالانکہ حکم کیا ہے؟ جب تم گوشت قربانی کا ذبح کر لو جانور تو مکمل گوشت ایک کاٹ کر کے ٹکڑے کر کے رکھو اور اس کو اس طرح ملاؤ جس طرح آٹے کو ملاتے ہو، کوئی کسی میں فرق نہ ہو، اور پھر وزن کر کے 3 حصے کرو اور بلا تفریق اس کو تقسیم کر دو، بلا تفریق اس کو تقسیم۔ رشتہ داروں کو اگر کھلاتے ہو اپنے ساتھ میں رکھ لو، اور اگر نہیں تو پھر اس کو بھی وہاں تک حق پہنچاؤ۔ ہاں، ایسے لوگوں کو قربانی کا گوشت نہ دو جو لوگ ضائع کر دیں، جو لوگ خود اسٹاک کر کے رکھنے والے لوگ بن جائیں، یہ دیواروں میں سکھانے والے لوگ بن جائیں، ہاہاکاری کی کیفیت، اللہ اکبر۔ لہذا ایسے لوگوں کو بھی نہ کرو، بے حرمتی نہ کرو، ایسے لوگوں کو جو شراب پیتا ہو اور اس کے ساتھ استعمال کرتا ہو، اسی لیے اس لوگوں کو دینے کے لیے منع کیا گیا ہے۔ لہذا غیر مسلم بھائی اگر آپ کے دروازے پر آ جائیں گوشت مانگنے کے لیے، لینے کے لیے، دینے کا حکم نہیں ہے بلکہ اپنے دسترخوان پر دعوت دے کر بیٹھ کر کے کھلانے کا حکم ہے۔ ہو سکتا ہے وہ گوشت کی بے حرمتی کر دیں، لہذا 3 حصے کو اس طرح سے کرنے کا حکم دیا گیا ہے، تب وہ قربانی۔ اور اگر اسپیشل اپنے لیے تو پھر جانور یہیں ٹہل کر کے کوڑے دان میں رہ جائیں گے۔ حاجی صاحب نے خواب میں دیکھا تھا نا، جنت میں سارے بکرے ٹہل رہے ہیں، کیا ہے؟ ٹہل رہے ہیں، میرا بکرا غائب ہے۔ پوچھا کہاں ہے؟ ڈھونڈا تو ایک جگہ لنگڑاتا ہوا ملا،
کہا کہ کیوں نہیں دوڑ رہا ہے؟ کہا کہ بیوقوف حاجی صاحب، چاروں ٹانگیں ہمارا فریج میں رکھ رکھا ہے اور ہم کو یہاں بھیج دیا ہے، تو اب کیا کروں گا، میں کیسے دوڑوں؟ وہ جب بٹے گا، تقسیم ہوگا تبھی تو۔ لہذا آج ایسے حاجی، غازی، نمازی، مولوی سب کے گھر میں اچھا اپنا تو قربانی، یہ قربانی نہیں، یہ قربانی کیا ہے؟ کھانے والی قربانی ہے۔ ایسا نہ بنائیے، ایسا نہ بنائیے، اخلاص کے ساتھ، اللہ قبول کرے گا، بڑی اس کی فضیلتیں، برکتیں ہیں۔ ملک کے قانون کے اعتبار سے جن جانوروں کی قربانی کا حکم ہے یہاں قانوناً، اسی جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، چھپ کر کے ذرا سیٹنگ کر کے، رشوت دے کر کے ہم وہ ممنوع جانور جس کو حکومت نے منع کیا ہے ہم قربانی کر دیں گے۔ نہیں، قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ جس کا قانون بنا دیا گیا ہے ہم ملک کو فالو کریں گے، اس کے متبادل میں اگر نہیں کوئی چیز ہوتی تب کوئی مسئلہ بنتا۔ لہذا جن جانوروں کے لیے حکومت کی طرف سے منع ہے، ان جانوروں کی قربانی نہیں کرنا، تو متبادل ہے یا نہیں ہے؟ اس کے مقابلے میں بکرے ہیں، بکریاں، قربانی کیجئے۔ ایسے ہیں تو دوسرے علاقوں میں بھی اس کی قربانی کا اہتمام کیجئے۔ آپ کے رشتہ دار اگر کہیں ایسی جگہ پر ہو، جاننے والے ہوں جہاں پر میں وہ جانور آسانی سے قربانی ہو سکتی ہے اور اس میں حصے مل سکتے ہیں، وہاں قربانی ادا کیجئے۔ ہاں، اس کے لیے اعتماد ضروری ہے۔ لہذا میرے بھائیو بزرگوں، ممنوع جانور کی قربانی جس سے ملک میں انتشار پیدا ہو سکتا ہو، لہذا چھپا کر کے، سیٹنگ کر کے قربانی کر کے شان مت دکھائیے، بلکہ مت کیجئے اس کو قربانی، تاکہ انتشار کی کیفیت نہ پیدا ہو۔ تیسری بات میرے بھائیو بزرگوں، قربانی ضرور کیجئے جیسا آپ کو موقع ملے، لیکن اپنے ملک کے حالات اور اس کے مکمل نظام کا خیال رکھیے، پاک صاف صفائی کا خیال رکھیے، گندگیوں کو صفائی اور اس ساری چیزوں کے پہلوؤں پر خاص نظر رکھنی چاہیے، تاکہ کسی کو کسی طرح سے بھی اذیت کا ذریعہ نہ بنے۔ لہذا ہر ایک مسلمان عاقل بالغ پر جس کے پاس زندگی کی ضروریات سے زیادہ پیسے رہ جاتے ہوں، وہ صاحب نصاب بھی نہ ہو، تب بھی اس کے لیے کیا ہے؟ قربانی کرنا واجب ہے، واجب ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر کے چھوڑ دے کہ کیا ہوگا، اتنا کر دیں گے، ویسا ہوگا، تو کتنے نقصانات ڈاکٹروں کے یہاں بھرپائی کرنے پڑ جائیں گے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، قربانی نیت صحیح کر کے کرنے چاہیے۔ اس کے بہت سارے آپشن ہے، بہت سارے اس کے، ایک بکرا ہے ایک کیجئے، 7 بڑے جانور میں 7 آدمی کے حصے لگ سکتے ہیں ایک جانور میں، ویسا کر لیجئے۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھ لیجئے، آپ کے ہاں اگر قربانی بہت جانور ہو جاتے ہیں، سب لوگ کر سکتے ہیں، لیکن جانور زیادہ ہو جاتے ہیں تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیجئے، غریبوں کے یہاں بھیج دیجئے، ان کو دے دیجئے، تاکہ وہ قربانی آپ کو ثواب، ان کی خوشیاں بھی آپ کو ملے۔ خلاصہ یہ میرے بھائیو بزرگوں، قربانی کو نمائش کا ذریعہ نہیں، تکبر کا ذریعہ نہیں، غرور و گھمنڈ کا ذریعہ نہیں، حکومت اور اپنے ملک کے، اپنی ریاست کے قانون کا مکمل فالو کیجئے۔ کسی کے کہنے سے غیر ممنوع جانور کے ذبح اور قربانی کرنے کا ارادہ مت کیجئے، چھپا کر کے مت کیجئے۔ اللہ کو ایسی عبادت پسند بھی نہیں ہے، اس لیے اس کی جگہ پر میں جو سہولتیں ہیں اس سہولت کا اختیار کر کے قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ آپ کو بھی توفیق دے، ہمیں بھی اس کی توفیق دے۔